السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، گمراہی اچھائی سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی، اور گمراہی میں سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اچھے سوجھ بوجھ رکھنے والے، وہ بھی گمراہی کا شکار۔ پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو صحیح لوگ بہت کم نکلیں گے۔ بہت بڑی آبادی تو خدا بیزار ہے۔ جو آبادیاں مذہب کو مانتی ہیں وہ اپنے اپنے خدائیں بنائے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اندر بھی شرک داخل ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ پورے دنیا کا جائزہ لیں تو اکثریت کیا، بہت بڑی تعداد گمراہی کا شکار ہے، جہنم کے راستے پر ہے، اور بہت تھوڑی تعداد اللہ کی خوشنودی کی خاطر دنیا میں زندگی گزار رہی۔ گمراہوں میں آپ دیکھیں گے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑی بڑی ایجادات انہوں نے کی، بہترین ڈاکٹر ہیں، دل کو چیر کے اس کا علاج کرنے والے ہیں، اچھے فلسفی ہیں۔ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنا سوجھ بوجھ رکھنے والے، اتنی علم کی منزلوں کو طے کرنے والے اللہ کو پہچان نہیں پائے۔ اب آپ دیکھیں، جو شخص طبیعت یعنی فزکس میں ریسرچ کرتا ہے، اللہ کی قدرتوں ہی پہ اس کا ریسرچ ہوتا ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی قدرتیں اس پہ واہ ہوتی چلی جاتی، اس کے باوجود بھی وہ راہ راست پر آنے کا نام نہیں لیتا۔ ایسا کیوں ہے کہ بہت بڑی تعداد گمراہی کا شکار کیوں ہے، اور بہت تھوڑے لوگ کیوں صحیح راستے پر ہیں؟ اس کا اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو 7 طاقتیں ہیں جو آدمی کو ہدایت پہ آنے سے روکتی ہیں، اور بہت کم لوگ، خوش نصیب لوگ، ان 7 طاقتوں کو توڑ کر اللہ کے دامن میں آتے ہیں۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اور عرب میں دین اسلام کو پیش کر رہے تھے تو چند خوش نصیب تھے جو انہوں نے ان طاقتوں کو توڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور نتیجے میں دنیا کی بہت بڑی آبادی اسلام سے روشناس ہوئی۔ 7 طاقتوں میں 3 طاقتیں انسانی ہیں، 4 طاقتیں انسانی ہیں اور 3 طاقتیں غیر انسانی ہیں، اور یہ طاقتیں مسلسل آدمی کو گمراہی پہ لے کے جاتی۔ تو ہم سب سے پہلے غیر انسانی طاقتوں کا تذکرہ کریں گے کہ وہ کون سی غیر طاقتیں ہیں جو ہدایت پہ آنے سے آدمی کو روکتی ہیں۔ یہ 3 طاقتیں ہیں۔ سب سے بڑی طاقت شیطان، ابلیس، اور دوسری طاقت ہے یہ دنیا۔ آدمی کو یہ دنیا ہدایت کی طرف جانے سے روکتی ہے، جال میں پھانستی ہے، دلدل میں پھانستی۔ تیسری غیر انسانی طاقت ہے آدمی کا اپنا نفس۔ یہ 3 غیر انسانی طاقتیں ہیں جو آدمی کو کبھی بھی ہدایت پر آنے نہیں دیتی۔ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ کہہ دیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا دشمن ہے، اور اتنا خطرناک ہے کہ وہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ آدمی 10 دفعہ پچھاڑے، 1000 دفعہ پچھاڑ دے شیطان کو، پھر حاضر ہو جاتا ہے، ہار مانتا ہی نہیں گمراہی کا شکار کرنے کے لیے۔ اس کی بہت ساری چالیں ہیں، لیکن ایک چال جس کی وجہ سے انسانیت گمراہی کا شکار ہوئی ہے، اس کا میں آج تذکرہ کروں گا۔ قرآن اگر پڑھیں گے آپ تو اس کے کئی حربے آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن چونکہ پورے 7 باتوں کو ڈیل کرنا ہے، میں شیطان کی بس ایک صفت جو بہت زیادہ خطرناک ہے، جس سے لوگ گمراہی کا شکار بہت زیادہ ہو رہے ہیں، وہ ایک صفت ہے، شیطان انسانوں کو ان کے اعمال خوشنما بنا کے دکھاتا ہے۔ پوجا کریں، واہ ویری گڈ، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ۔ غیر اللہ کے مقام پر آپ پہنچیں، شیطان کہتا ویری گڈ، مانگو مل جائے گا، اس لیے کہ عمل کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فزین لهم الشیطان اعمالهم، اور اس کے بعد فرمایا کہ فہو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قسم، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے نبی تم سے پہلے بہت سے نبیوں کو، بہت سے رسولوں کو بھیجا، لیکن جب ہمارے رسول آئے تو دوسری طرف جو طاقت آئی، فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے انسانوں کے ان کے اعمال کو خوشنما بنا کے دکھا دیا ہے۔ ادھر نبی پیغام دے رہا ہے اللہ کی طرف آنے کا، ادھر شیطان کمر کس لیا ہے کہ کفر کے اعمال کو خوشنما بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ فزین لهم اعمالهم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، آج بھی وہی شیطان ہے جو ان کی سرپرستی کر رہا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا،
جبھی بھی وہی شیطان ہے جو ان کا دوست بنا ہوا ہے، جو اعمال کو خوشنما بنا کر دکھا رہا ہے، اور آج بھی وہی شیطان ہے جو ہر آدمی کو اس کے برے اعمال کو خوشنما بنا کے دکھا رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو جب کبھی بھی اللہ کے نبی، پورے نبیوں کی تاریخ، جب کبھی بھی اللہ نے نبی کو بھیجا، کافر نبی کے مقابلے میں ٹھہر گئے۔ کیوں ٹھہر گئے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو کچھ عمل کیا اسے خوشنما بنا کر دکھا دیا۔ ایک اور مقام پر جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے سائنسداں ہیں، لیکن گمراہ ہیں۔ لیکن شیطان ان کو بھی ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ دو بڑی قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَعَادًا وَثَمُودَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، دیکھو عاد اور سمود اور ان کی جو بستیاں ہیں جنہیں تم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے بتا دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے ان کو ہٹا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ کوئی ہولے شولے قسم کے لوگ نہیں تھے، ویری انٹیلیجنٹ لوگ تھے، بہت سوچنے سمجھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا کے دکھا دیا۔ ڈاکٹر کسی دیو کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، سائنسداں خدا بیزاری کا شکار کر رہا ہے، کیوں؟ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے خوشنما بنا کے بتا دیا، ویری گڈ، گو آن، بہت اچھا کر رہے ہو تم، یہی ہے۔ تو یہ جو پہلی طاقت ہے، اور عاد و سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ بڑے ہوشیار قسم کے لوگ، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بہت ہوشیار قسم کے لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں، لیکن شیطان کے جھانسے میں آ گئے، اور ان کی بستیاں جب ویران ہوئی، ان کے اوپر سے تم صبح شام گزرتے رہتے ہو، دیکھتے رہتے ہو ان بستیوں کو۔ تو شیطان سے ہمیشہ مستحضر رہنا ہے۔ ہمارے بھی برے اعمال جو بھی ہیں شیطان مزین، ارے کیا ولیمہ کرا یار، بہترین ولیمہ کرا یار، واہ، چہرے پہ کلین شیو مار دیا، ارے کیا خوبصورت چہرہ دکھ رہا، بہترین چہرہ دکھ رہا، یو آر ویری اسمارٹ اینڈ بیوٹیفل۔ زین لہم اعمالہم، ہر آدمی کو اس کے اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے۔ جو بھی سیدھا راستہ ہے اسے ہٹانے کے لیے، جو عمل ہٹانے کے لیے جو آدمی کو بہکاتا ہے، اور جو عمل وہ بہکاؤ میں آ کے کرتا ہے، پھر آ کے کہتا ہے کہ ویری گڈ، بہت اچھا عمل تو نے کیا ہے۔ آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف لے آتا۔ پہلے بہت بڑا عالم بناتا، اس کے بعد تھوڑا سا حدیث کے بارے میں اس کے دل میں بات پیدا کر دیتا، اب وہ تھوڑی سی حدیث کی کیا ضرورت ہے بھائی بول کے شروع کرتا، تھوڑی دور جانے کے بعد منکر حدیث بن جاتا، حدیث کا انکار کر دیتا، اور کیا، ارے ویری گڈ، کیا تیرا علم ہے، کیا کہہ رہا ہے، بڑا شاندار، مزین کر دینا ہے۔ ہر عمل کو انتہائی عالم سے لے کے انتہائی جاہل تک ہر آدمی کو اس کے عمل کو مزین کر کے بتا دیتا ہے۔
یہ سب سے پہلی طاقت ہے. صادق بھائی یہ گھڑی کا کیا حال ہے؟ 11:30. آپ اس کو دیکھ کے بولے تو پھر میری تقریر ختم ہی نہیں ہوتی. 11:30 بجا رہے ہیں. جب سے تقریر شروع کرا اب تک 11:30 ہی. کیا ہے؟ مینجمنٹ زبردست ہونا چاہیے، کوئی چیز میں خامی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب دوسرا پوائنٹ، حیات دنیا. یہ بھی آدمی کو صحیح راستے پہ جانے سے روکتی. حیات دنیا کے کسی چیز کا کوئی آدمی گول بنا لے، بس وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. ایک گول بنا لینا کافی ہے کہ میں یہ کروں گا یہ دنیا کے لیے، اب اس کا مقابلہ وہ دنیا کے لیے شروع ہو جاتا. بس آدمی اسی میں مر جاتا، کھو جاتا. جوانی گزر جاتی، بڑھاپا آ جاتا، یہاں تک کہ دواخانے میں پہنچ کے پورے بچے جمع ہوتے. جب تک وہ اسی میں مصروف تھا، کہہ رہے میں خام خواہ کے دنیا میں تھا. اور ہم تمام دنیا ہی کی کسی چیز کو اپنا ہدف بنا کے لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے. اور یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سجا دیا ہے ہماری آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اے انسانوں اور جنوں، کہ تمہارے پاس خود تمہیں میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو میری آیتیں تم کو پڑھ کے سنائیں اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے رہیں. قالوا شہدنا علی انفسنا. قیامت کے روز کا منظر ہے، پورے کے پورے لوگ بولیں گے ہاں ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے نفسوں کے خلاف، ہمارے اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی ما انفسکم وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. وغرتہم الحیات الدنیا، پوری زندگی دنیا میں کھو کے اللہ کے پاس پہنچے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ رہ کرے کہ تمہارے ڈرانے والے تمہارے پاس نہیں آئے؟ میں تمہاری میں سے میں نے رسولوں کو بھیجا تھا، کیا نہیں آئے تھے؟ ہاں آئے تھے، لیکن ہم ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو کھپا دیا، دنیا میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا. وغرتہم الحیات الدنیا، یہ دنیا ہی کے لیے پیچھے پڑے رہے، دنیا انہیں دھوکہ دیتی رہی اور یہ پیچھے پڑتے رہے. اور وہاں پہ وہ لوگ گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین، ہم ہی دراصل ناشکرے اور کافر ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا میں پھنس گئے تھے. تیرا کلام آیا تھا، تیرے نبی آئے تھے، پیغام آیا تھا، لیکن اس دنیا میں ایسے پھنس گئے ہم کہ ہم اس سے نکلنے نہ پائے. کبھی بیوی کی مسکان کے لیے، کبھی بچوں کی زندگی کے لیے، کبھی گھر بنانے کے لیے، کبھی ایک سے ایک گاڑی خریدنے کے لیے، اپنے لائف آف سٹینڈرڈ کو بڑھاتے چلے جانے کے لیے ہم نے پوری زندگی کو کھپا دیا. آج ہم کفِ افسوس مل رہے ہیں. یہ دنیا کی زندگی آدمی کو ہدایت سے دور کر دیتی. فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ. تم نے آج کے روز کو جس طرح بھلا دیا ہے، پھر قیامت کا منظر ہے، جس طرح تم نے آج کے اس موقع کو، آج کے اس دن کو بھلا دیا تھا، ویسے ہی آج ہم تمہیں بھلا دے رہے ہیں. جاؤ، ہم تم کو بھلا دے رہے ہیں. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اب تمہارے لیے دوزخ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. جاؤ. وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ. کیوں ہوا وہ وقت، کیوں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج ہم تم کو بھلا دے رہے ہیں؟ اگلی آیت بتاتی ہے کہ تمہارے اندر دو باتیں تھیں، اس لیے آج ہم تمہیں بھلا دیے ہیں. اس دنیا کے لیے ہم کیسے مر رہے ہیں؟ صرف تھوڑا سا وقت نماز کے لیے،
وہ بھی چند لوگ آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو نماز سے ایک آدھ 10 منٹ 2-4 منٹ پہلے آ جاتے ہیں. یہ دنیا جس کے لیے ہم مر رہے ہیں، وہاں کیا منظر ہوگا جب اللہ تعالی ہم کو بھلا دے گا. ذالک بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا. یہ اس لیے ہوا آج کا دن کہ میں تمہیں بھلا دیا ہوں، دیکھتا نہیں ہوں، تمہاری چیخوں کو سنتا نہیں ہوں، اس لیے کہ تم نے ہماری آیات کو مذاق بنا لیا تھا. ہماری آیتیں بلا رہی تھیں، تم اسے دیوار پہ مار رہے تھے، اس کا مذاق بنا رہے تھے. اور دوسرا بات یہ تھی کہ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دی تھی، اسی کے لیے پڑے ہوئے تھے، اسی کے دلدل میں پھنسے جا رہے تھے تم. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. آج پھر اس دوزخ سے تم نکالے نہیں جاؤ گے، کوئی ایگزٹ نہیں ہے، آج نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور نہ آج تمہیں توبہ کا کوئی موقع دیا جائے گا. توبہ کا موقع تو ہم نے تمہارے آخری لمحے تک دیا کہ دنیا چھوڑو ہماری طرف آؤ، لیکن ظالم تم نے وہ توبہ کا موقع کھو دیا. آج ہم توبہ کا بھی موقع نہیں دیں گے تم کو. یہ دنیا کیسے کھینچ رہی ہے ہم کو، اس کی رنگینیاں، اس کی رونقیں، اس کا تنافس، اس کا کمپٹیشن. کتنے لوگ ہیں ہم اپنی دنیا کا ایک گول بنا کے اللہ کو بھول چکے ہیں. تو یہ وہ دنیا ہے قیامت میں کام آنے والی نہیں. قیامت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بھلا دیں گے. دونوں منظر قیامت کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ایک جگہ تو بولا کہ میں ان انبیاء کو بھیجا کہ تمہارے پاس نہیں آئے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ظالم ہیں جو دنیا میں کھو گئے تھے. دوسری طرف کہہ رہا کہ آج کیوں بھلا دیے ہیں؟ اس لیے بھلا دیے ہیں کہ تم ہماری آیات کا مذاق اڑا لیے تھے اور دنیا میں کھو گئے تھے. پوری زندگی باہر گزار کے آئے، حاصل کچھ بھی نہیں، گھر بنا لیے، ذرا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ گیا اور کچھ نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی میں کیا کیا، دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ پوری سلیٹ خالی. اللہ اور رسول کی سلیٹ خالی. ہزاروں لوگ باہر کام کر رہے ہیں دنیا میں مگن، یہاں دین اسلام پہ حملے. حجاب کا مسئلہ سپریم کورٹ میں سنائی کے لیے پیش کیا گیا ہے. ہر روز کی وہاں کی سنائی کے آپ رپورٹ دیکھیے کہ ججز کہہ رہے ہیں کہ حجاب کی کیا ضرورت ہے. مست رہو، جاؤ سعودی کماؤ، بہت اچھا ہے، زندگی گزر جائے گی، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تو میں بھلا دوں گا تمہیں. تیسری طاقت ہے نفس. نفس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. نفس کے بارے میں کھول کے بتا دیا کہ نفس کیا ہے. ہمیشہ اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ متوجہ ہونا چاہیے. ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو گیا، نفس اپنا کام کر دیتا ہے. اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. 13ویں پارے کی شروعات ہو رہی ہے وہاں سے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی نفس کی برات کا اظہار نہیں کر رہا، اس لیے کہ نفس تو ہمیشہ برائیوں پہ ابھارتا ہے. یہ نفس ہمیشہ برائیوں پہ ابھارتا ہے، اس کو کنٹرول کرتے رہنا چاہیے، اس کا تزکیہ کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے. ایک لمحے کے لیے بھی اس نفس کو چھوڑ دیا، وہ برائی کی طرف ابھار دیا. اتنی خطرناک چیز ہے نفس. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی فطرت کو بیان کیا، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ
یہ نفس تنگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر اس کی طرف توجہ نہ کرو، اس کے تزکیے کا سامان نہ کرو، یہ تنگ ہو جائے گا، لوگوں سے دوری اختیار کرے گا، مساجد سے دوری اختیار کرے گا، حق سے دور ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ یہ نفس کی فطرت ہے، ہمیشہ اس کا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے، صبح و شام اسے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا دین اسلام کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے کبھی کبھی ان کی زندگی میں ایسا جھول دکھائی دیتا ہے کہ آدمی منہ کھول لیتا ہے، ارے ایسا کیسا؟ یہ نفس ہے، تھوڑی دیر کے لیے نفس سے تغافل برتا گیا، یہ کام ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے. حفظ کے مدرسوں میں کچھ ایسے واقعات آپ کو سننے میں آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حفظ کے مدرسے میں ایسا واقعہ کیسے ہو گیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ واقعہ حفظ کے مدرسے میں؟ لڑکی کو قرآن پڑھاتے پڑھاتے اس نے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر دیا. کیا ایسے واقعات آپ نے سنے نہیں؟ قرآن درمیان میں ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہو، اور یہ جو حکم میرے اوراق سے نکل رہا ہے اس پہ عمل کرتے رہو. تم مرشد ہوں گے، تم حافظ ہوں گے، جوان لڑکی کا قرآن پڑھا نہیں سکتے، قرآن کہتا ہے. اور ظالم ماں باپ اپنی جوان بچی کو ایک جوان استاد کے سامنے عربی پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں. یہ نفس ہے. تو تیسری جو طاقت ہے وہ نفس ہے. نفس آدمی کو گمراہی کی طرف لے آتا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ برائیوں پہ ابھارتا رہتا ہے. ہم تقریر کر رہے ہیں یہ نہ کہ ہمارے پاس بھی نفس، ہر آدمی کے پاس، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ان کے پاس بھی نفس، لیکن کنٹرول کرتے رہنا پڑتا ہے. کنٹرول، تزکیہ، کنٹینیوس تزکیہ کرتے رہنا چاہیے. اب گمراہی کے لیے 4 انسانی طاقتیں، اور سب سے پہلی طاقت باپ دادا کا طریقہ. آپ کسی بھی کافر سے پوچھئے، ہم اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بولتا. کوئی بھی گمراہ آدمی کو بولے نہیں ہمارے باپ دادا کا یہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اللہ کی طرف سے جو چیز، اتبعوا ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ، اس پہ عمل کرو، اس کی اتباع کرو. وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. نہیں، ہم تو اسی پہ عمل کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. یہ منات ہے، یہ لات ہے، یہ باپ دادا کا راستہ، ہم اسے ہی پکڑے رہیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اللہ تعالیٰ کمنٹ فرماتے ہیں، کیا ان کے باپ دادا نے عقل سے کوئی کام نہیں لیا، پھر بھی انہی کے راستے پہ چلو گے؟ پھر بھی انہی کے راستے پہ چلو گے؟ اور وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے، پھر بھی انہی کے راستے پہ چلو گے؟ آج دنیا کا شرک اور کفر ایک ہی بات پر چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ باپ دادا کا راستہ. یہ وہ طاقت ہے جس کو صرف توڑنے کے لیے قرآن مجید کی طاقت ہے. دنیا میں تو باپ دادا کہتے رہے، کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟
فلاں بولتے رہے، لیکن قیامت میں پہنچ گئے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، اب داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تم سے پہلے کے جن و انس جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، دوزخ میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ فِي أُمَمٍ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم، تم سے پہلے جتنے بھی ہیں، کون؟ من الجن والانس، انسان اور جنوں میں سے جو بھی ہیں، ان کے ساتھ مل کے فی النار، دوزخ میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کبھی بھی ایک گروہ، اس لیے کہ بھئی ہر دور کا ایک گروہ دوزخ میں جاتا رہے گا نا، ہاں 19ویں صدی کا گروہ دوزخ میں جا رہا، 20ویں صدی کا گروہ دوزخ میں جا رہا، ہر پیڑھی دوزخ میں جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہر پیڑھی دوزخ میں جاتی رہے گی تو اپنی پہلی والوں پہ لعنت، دوسروں پہ لعنت بھیجتے ہوئے دوزخ میں جائے گی، لعنت بھیجتے ہوئے، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ پورے کے پورے دوزخ میں جمع ہو جائیں گے۔ قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، جب بعد والے یعنی بیٹے بچے پہلی پیڑھی کے بارے میں کہیں گے اے مالک یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، اضلونا، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے مالک، انہوں نے کہا کہ اس کی پوجا کرو، ہم نے پوجا کی، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جا کے بچوں کو مانگو، ہم نے مانگا، فاضلونا، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا میرے مولا۔ مالک ریکویسٹ ہے آپ سے، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اس لیے کہ انہوں نے آج ہم کو گمراہ کیا ہے، دوزخ میں جا رہے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ ڈبل عذاب دے دیجئے میرے مولا۔ یہ ہمارے باپ ہیں لیکن ان کو ہمارا ڈبل عذاب دے دیجئے، اس جگہ انہوں نے ہم کو گمراہی کا شکار کیا ہے۔ یہ دادا ہے لیکن ان کو ڈبل عذاب دے دیجئے۔ کیا سچویشن ہوگا دوست؟ آج تو باپ دادا زبان نہیں سکری، جب کبھی بھی بولو باپ دادا زبان نہیں سکتی، وہاں کہیں گے یہ باپ اس نے ہم کو گمراہ کیا، مالک ڈبل عذاب دے دیجیے، دوہرا عذاب دے دیجیے مالک۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں کو ڈرو، ایسی کوئی بات نہیں، سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، تمہارے لیے بھی دوہرا ہے، تمہارے باپ دادا کے لیے بھی دوہرا ہے، سب کے لیے ڈبل عذاب ہی ہے میرے پاس۔ اس لیے کہ دنیا میں رہ کے باپ دادا کہتے رہے، ہماری قرآن آئی، ہماری آیات آتی رہی، اور اب آج باپ دادا بول رہے ہو۔ اب جب بعد والے بچے باپ دادا کو بول رہے ہیں تو باپ دادا کو بڑا غصہ آ جاتا، باپ دادا جو ہے بچوں کو ڈانٹ کے بولتے، قالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، ارے ہم پہ تم کو کون سی فوقیت حاصل ہے جی، ہمارے اوپر الزام دھر رہے ہو، جو کچھ تم نے کیا ہے اب مزہ چکو، ہمارے اوپر الزام مت لگاؤ۔ یہ جو باپ دادا کا جو طاقت ہے، یہ آبادیوں کو تباہ کر دی، پیڑھیوں کو تباہ کر کے رکھ دی۔ آپ کسی بھی شرک کی شریعت میں یا کفر کی شریعت میں دیکھیے، وہ لوگ کہیں گے ہمارے باپ دادا ایسی کرتے تھے، ہم یہی کریں گے۔ یہ ایک طاقت ہے جس کو توڑنا ضروری ہے، اور یہی طاقت حضرت ابوبکر نے توڑا تھا، حضرت عمر نے توڑا تھا، صحابہ کرام نے اسی طاقت کو توڑا تھا، باپ دادا کی۔ ابو جہل نہیں توڑ سکا، عقبہ نہیں توڑ سکا، ابو لہب نہیں توڑ سکا۔ کتنا فرق پڑ جاتا ہے دیکھیے۔
تو دنیا میں تو باپ دادا کہتے رہے، قیامت میں پہنچنے کے بعد بول رہے ہیں یہ لوگ ہمارے گمراہ کرے، ذرا ڈبل عذاب دے دیجیے. کیسا سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. آدمی کے پاس اس لیے کہ پوری قوتوں کو توڑنے کے لیے بس ایک ہی قوت ہے، قرآن مجید کی. قرآن مجید کو پڑھ لیں، پوری قوتیں ڈھیر ہو جائیں گی، آدمی توحید کا علم لیے ہوئے کھڑا ہو جائے گا. نہ ان کی تقریر سننے کی ضرورت ہے، نہ ان کی تقریر سننے کی ضرورت ہے. یہ پوری طاقتیں ایک ہی کتاب قرآن مجید توڑ دیتی ہے. دوسری قوت ہے مذہبی جو بڑے ہوتے، ان کی باتیں سن کے لوگ گمراہی کی طرف جاتے. آج بھی لہک کے شرک کے بارے میں تقریریں کرتے رہتے، لوگوں کو ہنساتے ہوئے توحید کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. لوگ واہ واہ سبحان اللہ بول کے سن کے انہی کے راستے پہ چلے آتے ہیں. یہ وہ طاقت ہے جو آدمی کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دوزخ میں جب جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہروں کو آگ پر تپایا جائے گا. جگہ جیسے آپ نے عربی میں سنا ہوگا فہم، یعنی وہ لگا کے فہم، مرغی کا فہم، یعنی آلے میں لگا کے آگ پہ ایسا رکھتے پھر ایسا رکھتے پلٹا کے. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ایسے ہی ہم تقلب الٹ پلٹ کریں گے. ادھر چیخے نکلا بہت جل گیا، پلٹاؤ. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب چہروں کو آگ پہ الٹ پلٹ کیا جائے گا. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس وقت چیختے ہوئے کہیں گے جب کہ تپایا جا رہا چہرے کو، اے کاش ہماری کم بختی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کیے ہوتے. زندگی کو بے اطاعت کی طرف ڈال دی ہم نے. اے کاش آج کا یہ دن نہ دیکھتے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے. یا لیتنا، ہماری کم بختی، کیا دن ہم نے دیکھا. اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا وَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اے رب ہم نے ہمارے دیندار بڑوں کی اتباع کی، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. مالک سادتنا، ہمارے دین کے بڑے، کبرانا، ہمارے خاندان اور ہمارے بڑے، ہم نے ان کی اطاعت کی. ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، کہتے ہیں فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، مالک انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کی اطاعت کر کے ہم گمراہ ہو گئے. ان کی تقریروں پہ سبحان اللہ بول کے گمراہ ہو گئے. مالک آج یہ مقام آ گیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. مالک آج ہمارا یہ حشر ان ظالموں نے کر دیا، ان کی تقریروں نے کر دیا، ان کی کتابوں نے ہمارا حال یہ کر دیا. مالک آج انہیں دوہرا عذاب دیجئے اور اپنی طرف سے بھرپور لعنت ان پہ بھیجئے. میرے مالک انہوں نے ہم کو ہمارا یہ حشر کیا ہے. کیا مقام ہوگا جب یہ تقریریں جن کو دیکھ کے ہم واہ واہ کر کے اپنی زندگی کے ڈگر کو بدل دیتے ہیں، وہاں کچھ کام نہیں آئیں گے، وہاں کہنا پڑے گا ان کی وجہ سے آج ہم گمراہ ہو گئے. مولا دنیا تو گزر جائے گی، یہاں پہ لوگوں کو تقریروں کی، لچھے دار تقریروں کی، ہر طرح کی بات کرنے کی اجازت ہوگی، سننے والوں کو بھی اجازت ہوگی کہ جو چاہے کر لو. لیکن جب قیامت میں پہنچیں گے، جب ڈگر بدلی ہوئی ہوگی، وہاں تقلب وجوہہم فی النار،
چہروں کو آگ پہ الٹ پلٹ کیا جائے گا. میں ابھی کچھ چیز کو بہت پرانا ریکارڈ تھا اس کو جلانے کے لیے ہمارے سلیم بھائی کے فارم ہاؤس پہ گیا. بہت پرانا 1900 کا نیا ملینیم شروع ہو گیا وغیرہ. ہاں اس لیے کہ بہت بڑا ریکارڈ بھی ہے تو انکم ٹیکس وغیرہ آج کل بہت پرابلم ہو رہا, بلکہ جلا دینا اچھا ہے, بلکہ اس کو لے کے جلائے. تو ایک گڑھا کھود کے جلائے. اتنی بڑی لکڑی تھی, اتنی بڑی لکڑی, دور سے وہ ذرا نیچے سے اوپر اٹھانا تھا, اچھی آگ لگ کے جلدی ختم ہو جائے. تو یہ جو اتنی دور سے جو آگ لگی, دنیا کی آگ, ایک دن تک سوزش رہی بھائی, ایک دن تک سوزش رہی. یہ آگ ہے دنیا کی. اتنی دور سے, تقریباً 3 میٹر کی لکڑی تھی, اتنی دور سے دور کر رہا ہوں جو آگ لگی اتنی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ آگ پہ چہروں کو تپایا جائے گا. کہانی نہیں ہے یہ. ہاں کبھی پلاٹراں کھاتے, کبھی سوچے پلاٹر کیسے بنا. اگر ہم وہاں پہ پلاٹر بن جائے اللہ کے پاس تو کیا حال ہوگا. چوتھی انسانی طاقت ہے مالدار لوگ. معاشرے میں ہمیشہ مالدار اور غریب لوگ ہوتے ہیں. مالدار لوگ ہمیشہ غریبوں کو ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں, اور بیچارے اپنی معاش کے لیے, اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں مالداروں کی بات سننے کے لیے. وہ مالدار پولیٹیکل لیڈر بھی ہو سکتے ہیں, وہ مالدار کسی کمپنی کے مالک بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بھی ہوتے ہیں ذرا اونچے قسم کے لوگ. عام طور پہ ان کی باتوں میں آ کر لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اتنا بڑا معاملہ جو 10 دن سے چل رہا ہے, یہ مستکبرین ہی کی طرف سے چل رہا ہے. انہوں نے ان کو رواج دیا. مالدار ہی پیسے دیتے چلے آ رہے, ورنہ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کہاں سے 10-12 دن میں خرچ ہو رہے ہیں. بے روزگار پورے کے پورے اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور جو بولے وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک گمراہی کی وجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مالدار لوگ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے, وہاں کے مالدار جو بڑے تھے کبرا, ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا, تو ان ظالموں نے رسول اللہ کے خلاف بچوں کو لگا دیا. تو وہ واقعہ تو آپ جانتے ہیں. تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کمزور مالی حیثیت جن کی ہوتی ہے, وہ مالداروں کے شکنجے میں پھنسے رہتے ہیں, جیسے بولے ویسے کرتے ہیں. یہ بھی طاقت ایسی ہے جو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتی. اور اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ قیامت کی جگہ کئی مناظر, وقت نہیں ہے میں ایک ہی منظر پیش کرتا ہوں, حالانکہ 2-3 لے کر آیا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا, پورے کے پورے اللہ کے لیے جمع ہو جائیں گے. وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنَ الْعَذَابِ مِنْ شَيْءٍ. ارے دنیا میں تو ہم ہمیشہ آپ کی بات سنتے رہے, اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا, ہر بات رات کے 12 بجے بولے ہم کرے, دن میں بولے کرے, ہمیشہ آپ ہی کی بات کرتے رہے. آپ کی بات سنتے سنتے یہاں پہ پہنچ گئے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا, کہ آج تم اس عذاب سے تھوڑی سی دیر کے لیے تم ہم کو بچا سکتے ہو. لیڈر, منسٹر, مالدار, تھوڑے وقت کے لیے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا,
من العذاب من شیء، تھوڑی دیر کے لیے تم اس عذاب سے بچا سکتے ہو. اتنے بڑے تھے نا دنیا میں، آپ ہی کی طرف دیکھ کے ہم دنیا میں زندگی گزارتے تھے، آج بچا سکتے ہو کچھ؟ وہ کہیں گے کہ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیا ہوتا تو ہم تم کو بھی ہدایت سے نواز دیتے. ہم کو ہدایت نہیں دیا تو تم خواہ کے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے مال کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں. اگر ہم کو ہدایت ملتی تو ہم بھی تم کو ہدایت دیتے تھے. فرماتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ لو اجزینا او صبرنا ما سواء علینا اجزعنا او صبرنا وما لنا من محیص. اب اس حال میں تم بھی پہنچ گئے، ہم بھی پہنچ گئے، اور تم ہم کو کہہ رہے ہو کہ تھوڑا سا ہم کو بچاؤ. آج ہم صبر سے اس کو برداشت کریں یا جزا فضا کریں، چیخ و پکار کریں، دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ہمارے لیے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے. بس وہاں پہ کیا حال ہوگا آپ اندازہ لگائیے. آپ ان مالداروں کے چکر میں، ان مستکبرین کے چکر میں، دنیا میں ان کے پیچھے چلتے رہے، ہدایت کو بھول گئے، صحیح راستے کو بھول گئے، جو انہوں نے کہا وہ کرتے رہے. یہ وہ طاقت ہے جو آدمی کو دین ہدایت کی طرف آنے سے روکتی ہے. اور آخری طاقت جو انسانی طاقت ہے وہ ہے دوست. جتنے نوجوان گمراہ ہیں زیادہ تر ان کے والدین سے پوچھئے، دوستاں خراب ہے بولتے. دوسرے کے بچے سے پوچھو، دوست خراب ہے. ان کا باپ ان کو خراب بولتا ہے، ان کا باپ ان کو خراب بولتا. دوستیوں کی وجہ سے تباہی. نئی نسل تو صرف اور صرف دوستیوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی. یہ ایسی طاقت ہے کہ آدمی ہدایت کی طرف نہیں آتا دوستی میں. انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ پیر پریشر، پیر یعنی دوست ساتھ والے، ان کا پریشر، پیر پریشر. جیسے دوست ہوں گے ویسے ہی حالات ہوں گے. حضرات گرامی، پیر پریشر اتنا خطرناک ہے کہ دنیا میں بھی آدمی نقصان اٹھاتا ہے، دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور آخر میں قیامت میں اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے. قیامت کا ایک پچھتاوا دوستی پر. آج ہم تو دوستیوں پہ چہک رہے ہیں، کیا پارٹیاں ہو رہی ہیں، کیا گفتگویں ہو رہی ہیں، کیا چیٹنگ ہو رہی ہے. نہ اسلام، نہ دین، نہ نماز، نہ روزہ، بس مزے ہی مزے. دوست دوست، رات کے 2 بجے فون آ رہے ہیں، انہوں گھر سے چلے آ رہے ہیں. یہ دوستاں ہو گئے. ایسے تباہ کن دوست. ہمارے بچپن میں 8 بجے کے بعد گھر سے باہر نکلے تو بچے کو آوارہ بولتے تھے. ہم کسی وجہ سے 9:30 بجے گھر ایک دفعہ رات میں آئے تو ہمارے والد بولے، ارے آوارہ کدھر گیا؟ ایک دن. آج تو 2-3 بجے گھر سے چلے جا رہے ہیں. آنے والا بھی آوارہ، جانے والا بھی آوارہ. ان فجر پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، کیا پڑھ رہا نہیں معلوم، رات پوری باہر. یہ دوستی. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. حضرات گرامی، قیامت کا منظر
اتنی مشکل گھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، لوگ اپنے ہاتھ انگلیاں چابیں گے لیکن تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اب تھوڑی سی چرپٹا لگ گیا تو کتنی ہو کئی دن تک رہتا، وہاں پہ آدمی انگلیاں چبائے گا لیکن تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کی اتباع کیا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اللہ کے نبی نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے کو پکڑ لیا ہوتا، زندگی میں ایسی گزارا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی، بار بار سر پیٹ رہا، یا ویلتا لیتنی، بار بار پچھتا رہا، لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس کی باتوں میں آ کر اس نصیحت سے میں دور ہو گیا جو اللہ نے میرے لیے بھیجی تھی۔ یہ دوست ہوتا ہے، ذکر سے دور، ہدایت سے دور۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، یہ کتاب ہمارے پاس آئی تھی، یہ ذکر میرے پاس آیا تھا، قرآن مجید، تفاسیر، ہر کچھ میرے پاس آیا تھا، لیکن ظالم کی دوستی کی وجہ سے میں کبھی زندگی میں قرآن پڑھ نہیں سکا۔ ایسا زبردست طاقت ہے یہ، آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے۔ تو حضرات گرامی، میں نے دیکھا کہ کئی لوگ ڈاکٹرز، انجینئرز بڑے بڑے ہیں، اپنے نوجوان، اپنے لوگ بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، دین کی طرف راغب نہیں۔ تو یہ 7 فورسز ہیں جس کو توڑنا ہے، اور اس کو توڑنے کا ایک ہی راستہ قرآن مجید پڑھنا اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو منور کرنا، وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ اور صحابہ کرام نے وہی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا اسی قرآن مجید کے ذریعے سے، اور اسی سے تمام طاقتیں، سب سے پہلی طاقت شیطان کی، پھر یہ دنیا، تیسری جو ہے نفس کی طاقت، پھر انسانوں میں وہ ہیں جو باپ دادا جو غلط راستے پہ ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو دیندار کہلاتے ہیں لیکن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو معاشی طور پہ مضبوط ہونے کی وجہ سے معاشی طور پہ کمزور لوگوں کو گمراہ کرتے چلے آتے ہیں ان کے پاس، اور چوتھا دوست ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو سیدھے راستے پہ آنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ 7 طاقتیں ایسی ہیں، یہ 7 طاقتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ آج میں صبح میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں آج مسلمان پیدا ہوا، یہ 7 طاقتیں میں سے کچھ طاقتیں تھوڑا تھوڑا اثر کر رہی، لیکن وہ شخص کیسا ہوگا جو اسلام قبول کیا میرے باپ دادا میں، جس نے یہ پورے 7 طاقتوں کو دیوار پہ مار کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اگلی نسلیں پوری مسلمان ہوتی چلی گئی۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ 7 طاقتوں کے زور میں ہم کو نہیں آنا چاہیے، اس سے بچتے ہوئے ہم اپنے آخرت کا سفر جاری رکھیں۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔